مسائل اس کے اندر انشاءاللہ اس عنوان کے تحت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے بیماری کے مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو اس سے پہلے عمومی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹل کیسز ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، مخصوص حالات ایک الگ چیز ہے، لیکن عام اعتبار سے جب بھی ایک انسان کی موت آتی ہے تو ایک بیماری کا مرحلہ گزرتا ہے۔ وہ جوان بھی ہو سکتا ہے بیماری سے پہلے اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے بیماری سے پہلے، دونوں باتیں ہو سکتی۔ تو ہم وہاں سے اس مرحلے سے شروع کرتے ہیں۔ ایکسیپشنل چیزیں ہر جگہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن عمومی اعتبار سے انسان ایسے ہی مرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بیماری والا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے جب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار کو خود کو اور بیمار کے گھر والوں کو صبر کرنا پڑے گا، یاد رکھیے یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ بیمار کو خود کو اور بیمار کے گھر والوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، یہ سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھیے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور یہ پہلا مرحلہ وہ بھول جاتے ہیں بیماری کا، وہ ہے صبر، کہ بیماری کا دینے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے۔ بیماری ایک مومن کے لیے آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری مومن کے لیے آزمائش ہے، اور جب ایک انسان کو بخار کے بارے میں ہم نے کہا بخار آ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ نے ایک سوکھا جھاڑ تھا، اس کو کچھ پتے تھے، آپ نے اس جھاڑ کو ہلایا، جب آپ نے ہلایا تو وہ پتے جھڑ گئے۔ تو کہا جس طرح سے اس سوکھے جھاڑ کے ہلانے سے پتے جھڑ گئے ہیں، اسی طرح جب ایک انسان کو بخار آ جاتا ہے تو اس کے گناہ اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح سوکھے پتے جھاڑ سے الگ ہو جاتے ہیں ویسے گناہ انسان سے جھڑ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو بیماری میں ایک مومن کا کام ہے کہ وہ صبر کرے، جزا اور فضا نہ کرے، مطلب آہو بکا نہ کرے، خام و خواہ کے تقدیر کو نہ کوسے، روئے دھونا، یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جملے، ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، ہم ہی بیمار ہونا تھا کیا، یا پھر جو ہے فلاں لوگ جو ہے اتنے صحت مند ہیں ان کے گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں تو بیماری کی جھڑی لگی ہے، کڑی لگی ہے، ہم لوگ ہی بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا رزق بھی کم ہے، روزی بھی کم کماتے ہیں، پھر بھی بس پوری روزی فلاں میں چلے جا رہی ہے۔ نہیں، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم اس کو مصیبت ڈال کے دیکھتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، موت، مال کا ضائع ہونا، چیزوں کا گم جانا، ٹھیک ہے، رزق میں کمی ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو آزمائش میں کیا اترنا چاہیے ہم کو؟ کھرا اترنا چاہیے۔ تو صبر سب سے پہلی چیز ہے۔ خود بیمار صبر کرے، بیمار کے گھر والے صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، اور صبر سے الٹ جو بھی کام ہوتا ہے، ناشکر الفاظ، ناشکراپن، یا جو ہے بے صبر ہونا، یہ تمام چیزوں سے وہ اجتناب کرے۔ تو خود مریض کو تلقین کی جائے صبر کی، اور مریض کے گھر والوں کو بھی دوسرے لوگ تلقین کرے کہ صبر کرو، اصبر، صبر کرو، اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے، اس کا بدلہ ہے، اس طرح سے صبر کرنے لگایا جائے تاکہ۔ ورنہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بھی جو ملنے جاتے ہیں وہ بھی صبر کی تلقین نہیں کرتے، خود رشتہ دار بھی صبر نہیں کرتے، اور خود بیمار بھی صبر نہیں کرتا۔ سب صبر کرے، اس لیے کہ ہم اور آپ رتی برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے جو ہم پر گزر رہا ہے نا، اور اگر اللہ اس کے بعد اچھے حالات لا دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس حالات کو خراب کرنے کے لیے، یا کوئی رشتہ دار چاہے آپ کا برا تو آپ کے حالات خراب نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا رب نے اگر کوئی چیز دی ہے تو صبر کے ساتھ اس کو کرے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی نکات یہ ہوگا پوائنٹ ہمارا کہ خود مریض بھی صبر کرے اور مریض کے گھر والے بھی صبر کرے، اور جو لوگ ملنے جائے وہ بھی کیا کرے؟ صبر کی تلقین کرے کہ دیکھیے صبر کیجیے، مصیبتیں تو آتی ہے، تکلیفیں تو آتی ہے، اور مصیبت یا تکلیف کس کے ساتھ نہیں جڑی ہے؟ جتنے نیکوکار گزرے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ تکلیفیں اللہ آزماتا ہے۔ یہ تکلیفیں جو ہے گناہوں کے ایک طرح سے مٹانے کا طریقہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، کہ مومن کو، جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے بدلے جو اس سے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور اللہ مومن کو آزماتا ہے، اور اتنا آزماتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کو کلین چٹ کر دیتا اللہ رب العزت کا، ہے نا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ جو کچھ میں نے گناہ کیا اس کا بدلہ مجھ سے یہاں لے لے، بلکہ دعا یہ ہے اللہ جو کچھ مجھ سے غلطیاں خطا ہوئی اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ دعا کی اللہ جو کچھ مجھ سے خطا ہے دنیا میں ہی میرا بدلہ یہیں ہو جائے، اور ایسے سخت بخار میں پڑ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کہا تمہیں بخار آ گیا، کیا کیا تھا تم نے؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو کچھ میرے سے گناہ ہوئے دنیا میں بدلہ لے لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو ظلم ہے، تم یہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے لیے ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا علم اور عمل کے اعتبار سے میرے لیے آسان کر دے، اچھی کر دے،
وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا. ٹھیک، تو بہرحال سب صبر کرے. دوسری چیز جو ہے علاج کرنا مستحب ہے.